بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ادراز کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے somehow the other بھارت کے برے دن لکھ دیے ہیں، اور ان برے دنوں کے حوالے سے ہمیں تواتر سے somehow the other ایسی خبریں مل رہی ہیں، ایسی سچویشنز نظر آ رہی ہیں جہاں آٹومیٹکلی بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو رہا ہے، جہاں ہم وہ آئی ایف کے جو پائلٹ ہے اس کی جان جانے کے اوپر افسردہ ہے. آف کورس ہم وہ کہتے ہیں دشمن مرے تھے جشن نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے. سو ہم کسی بھی طریقے سے کسی کی وفات کا جشن نہیں مناتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک سخت پٹاہٹ سی ہے جو بھارت میں ہم لوگوں کو سنائی دے رہی ہے، اور جنگ کا جو ایک بگل بجانے والی سچویشن ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. آپریشن سندور 2 کی ناکامی کے بعد، آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد آپریشن سندور 2 راگ الاپنے والا بھارت اس ٹائم پر بھی بار بار جنگجوانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفنس منسٹر آف پاکستان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ خدشات تو ابھی بھی ہیں. میں ابھی بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ بالکل رد نہیں کر سکتے اس چیز کو. خطرہ یہ ہے تو ان کی انٹرنیشنل ساکھ کو جو مئی میں جو خراب ہوئی ہے، اور ان کی پرسنل جو ہے جو ذات ان کو پہنچی جو ہے، کہ باوجود تمام بار بار ریپیٹڈلی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ایک بات جو ہے بار بار تکرار اس بات کی کر رہا ہے، اور وہ آگے سے بول نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی جو چوم ہی نہیں کی مودی نے جو ہے. اور لیکن میں پھر اس کو ری اسرٹ کروں گا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل کے. اب یہ صورتحال اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یو ایس کانگریس کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اوپر کانگریس جو کہ انڈیا کی اپوزیشن ہے، وہ اس ٹائم پر بی جے پی نریندر مودی کی حکومت کو اچھا خاصا آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. سنیں ذرا کہ کانگریس کے ایک لیڈر نے کیا کہا. یو ایس کانگریس کی ایک سمیتی ہے، وارشک رپورٹ وہ پیش کرتے ہیں. اس 800 پنے کے رپورٹ میں پیج 109 اور پیج 108 چونکا دینے والی ہے. پیج 108 میں کہتا ہے کہ پہلگام میں جو ہوا یہ آتنکی حملہ نہیں تھا، یہ ویرودھی حملہ تھا، یعنی کہ یہ ٹیررسٹ نہیں تھے، یہ انسرجنٹ تھے. تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان نے کروایا ہے. اور یہاں یو ایس کانگریس کی ایک رپورٹ، وشیشجوں کی رپورٹ کہتا ہے کہ یہ انسرجنٹ اٹیک ہے. یہ تو ہماری کورٹنیتی کے لیے اتنا بہت بڑا دھکا ہے. دوسری بات اور بھی گمبھیر، کہتا ہے پاکستان ملٹری سکسیس، یعنی کہ پیج 109 میں پاکستان ملٹری سکسیس اوور انڈیا ان دا 4 ڈے ٹرائل، یعنی کہ آپریشن سندور وفل تھا. یہ کہتا ہے پاکستان ملٹری سکسیس، پاکستان کی جیت ہوئی ہے اس 4 دن کے یدھ میں. اب صرف معاملہ یہاں تک نہیں رہتا ہے. مختلف ممالک نے پاکستان کی جیت کو، جو مارکہ حق کے اندر ہم لوگوں نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس سے نوازا، اس کے اوپر بار بار تصدیق کی مہر مختلف ممالک کی طرف سے لگائی جا رہی ہے. ابھی ایک فرینچ کمانڈر ہے جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان نے مئی 2025 کے اندر ایک ایسی ایئر سپیریورٹی دکھائی جو کہ بھارت کو دھول چٹا گئی، اور وہ ہمارے سامنے ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم اب بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے آنا چاہ رہا ہے، کرائے کے قاتلوں کو ہائر کرنا چاہ رہا ہے. اور وہ بات ہم لوگوں کو عیاں نظر آئی جبکہ متقی صاحب کے بھارت میں ہوتے ہوئے یہاں افغانستان کی طرف سے ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بارڈر بند کر دیا، اور افغانستان نے، ہمارا بارڈر بند تھا، افغانستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے. اب وایا ڈفرنٹ روٹس آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو سامان افغانستان میں وایا پاکستان 3 سے 4 دن میں پہنچتا تھا، وہ 6 سے 8 دن میں پہنچے گا ایران کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسمگلنگ کا بھونچال تھا پاکستان میں، پاکستان کو تو اس ٹریڈ رکنے کا فائدہ ہی ہے، لیکن افغانستان کے لیے یہ واقعی میں ایک المیہ ڈیولپ کر سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش اس افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کے اوپر منحصر تھا. اور یہ جو انحصار تھا اب وہ جب ختم ہوگا اور دوسرا روٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی تو ہنوز دلی دورس والی بات سنائی دے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ جو جہاز گرنے کا الزام ہے وہ کدھر لگ رہا ہے؟ ذرا بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے وہاں کے ایک جرنلسٹ اور ایک ڈیفنس اینالسٹ کے درمیان، اور اس کو سن کے شاید آپ unnecessarily جو وہاں ہر چیز کے اوپر کسی اور کا الزام لگانے کی بات ہوتی ہے نا، اس پہ آپ شاید مسکرا بھی رہے. سنیں ذرا. It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis.
this, and I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. They have deliberately tried to slow it down. 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. اب نئے نئے ٹارگٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. جب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے پاکستان کی غلطی, پاکستان سے جنگ ہار جاتے ہیں تو چین اور ترکی کی غلطی, جب اپنا جہاز گر جاتا ہے تو کہتے ہیں GE404 انجن جو تھا وہ خراب تھا, امریکہ کی غلطی. کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بھارت انٹرنلی دیکھے کہ ان کی اپنی کیا غلطی ہے؟ جو ان کا ہیجمونک ڈیزائر ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہاں ایک امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتا. Why don't they look at that کہ صرف جو دشمنی ہے اور ہیٹریڈ ہے اس سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کا میں تعارف کرواتی ہوں. ایک عمر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کی سیکورٹی کے اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ احمد فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سب سے پہلے چشتی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, یہ جو ایئر کرافٹ کریش تھا یہ مارکیٹنگ کے لیے گئے تھے, اینٹی مارکیٹنگ ہو گئی, امریکہ کے اوپر الزام دھرا جا رہا ہے کہ GE404 انجن کی خرابی کی وجہ سے تیجس کریش ہو گیا. آپ اس کو کین یو بائی دیٹ؟ بہت شکریہ نیکا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور میرا خیال ہے کوئی اور بات کرنے سے پہلے میں گریو فیملی کو, ونگ کمانڈر سیال جو جن کا جان سے گئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کانڈولنس آفر کرنا چاہوں گا. اور میری آج ہی پاک فضائیہ کی سینئر لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ان کے بہاف پہ بھی میں جو متاثرہ خاندان ہے ان کو کانڈولنس آفر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کنٹیسٹڈ سکائز میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یا شوٹنگ نہیں ہوئی, نہ ہماری اس میں کوئی کل تھی, نہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ہیومن ٹریجڈی ہے اور ہم دونوں کے درمیان کلیئر فرق ڈرا کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, جو آپ نے کہا کہ یہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, جو آپ ابھی ویڈیو کلپ چلا رہی تھیں, جو ان کے تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو جو جہازوں کا ڈیلے کیا گیا اس کی وجہ سے ہے. یہ آج کا نہیں ہوا. یہ جب جہاز کنسیو کیا گیا تھا 40 سال پہلے, اس وقت یہ پہلے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو مینوفیکچرنگ کر رہی تھی اس جہاز کی, اس نے یہ پلان کیا تھا کہ اس کے انجن ہندوستان میں بنیں گے. پھر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور وہ انجن بن ہی نہیں پائے, جس کی وجہ سے یہ امریکہ سے رابطہ کیا گیا. جنرل الیکٹرک دنیا کی مانی ہوئی کمپنی ہے, نہ صرف فائٹر جہازوں کا انجن بناتی ہے بلکہ وہ کمرشل ایئر لائنس کے بھی انجن بناتی ہے. پھر ان کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے یہ جو 414 اور 404 انجن کا آرڈر کیا, اور یہ جہاز اڑتے رہے ہیں. اور حیرانی مجھے اس بات کی ہے کہ یہ کوئی امریکن چھپ کے تو فٹ کر کے نہیں چلے گئے. ظاہر ہے اس کی کمپیٹیبلٹی چیک کی ہوگی, ویلیویشن کی ہوگی, تھرسٹ کمپیرزن کیا ہوگا. اس کے باوجود میری جو اطلاعات ہیں, اور میں بہت عرصے سے تیجاس کو فالو کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ کاؤنٹر پارٹ ہے دوسری طرف بارڈر کے JF-17 تھنڈر کا, یہ جہاز شروع دن سے جب سے انہوں نے یہ انجن انکارپوریٹ کیا ہے, اس کے اندر وائبریشنز کا, آئل لیک کا, نان کمپیٹیبلٹی کا, ایویونکس کا, تھرسٹ مس میچ کا, یہ سب کچھ مسئلے ان کو آتے رہے ہیں. صرف یہ ہائی لائٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے شو میں جا کر پبلک کے سامنے ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں بہت دور نہیں جاتے, آپ اور میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں, آپ کے گیسٹ بھی پاکستانی ہیں. میرے پاس ہندوستانی ایئر فورس چیف کا ایک کلپ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی کین اونلی شیئر مائی کنسرنز اینڈ ریکوائرمنٹس, اور وہ کہتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ آئی ہیو نو کانفیڈینس ان ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ. یہ ایک انڈین ایئر فورس چیف کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. اگر آپ کے انڈین ایئر فورس چیف کا ہی جہازوں پر اعتبار نہیں ہے, ڈلیوری ٹائم پر نہیں ہوئی, اور اگر آپ زیادہ دور نہیں جانا چاہتے تو آپ صرف 9 جنوری میں کو چلے جائیں 2025 کو. انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں انڈین ایئر فورس چیف نے کہا تھا کہ میں نے 2016 میں ہماری ایئر فورس نے 9 سال پہلے 40 تیجاس کا آرڈر کیا تھا, آج تک ہمیں ایک جہاز نہیں ملا. پہلی بات. پھر انہوں نے کہا کہ میں جہاز اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن پر اپنا خوف رکھ سکوں. جنوری میں کہا تھا, 5 6 7 کو آپ نے دیکھ لیا مئی کو کیا ہوا, نہ خوف رہا نہ ریلیونس رہی. یہ سارا کچھ انڈین ایئر فورس چیف کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اور آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ دوبارہ وہ 30 مئی کو یہ کانفلکٹ جب ہو چکا تھا, جب انڈیا کے جہاز تباہ ہو چکے تھے, اس کے بعد ایک پبلک سیمینار میں انڈین ایئر فورس چیف آ کر کہتے ہیں کہ جب میں سائن کر رہا ہوتا ہوں کانٹریکٹ کسی بھی ویپنز کا اور جہازوں کا, تو سگنیچر کے وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ ڈلیوری ٹائم پر نہیں ہونی, میں پھر بھی سائن کر دیتا ہوں. دیکھیے ہماری طرف تو میں پاک فضائیہ کو جانتا ہوں, پاک فضائیہ کے سربراہ سے کئی دفعہ ملا ہوں, یہاں تو ایک ایلیمنٹ آف ارجنسی, پرائرٹی, فنڈ کی اویلیبلٹی, سب کچھ آن ٹائم ہے. پروجیکٹس اہیڈ آف شیڈیول ہوتے ہیں. پرسویشن کا یہ عالم ہے
کہ یہاں پہ سب کے سب ایک ٹائم لائن سے بندے ہوتے ہیں, انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو دیا جاتا ہے اور ٹائم سے پہلے مکمل ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاک فضائیہ ایک دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنا جہاز بنا رہی ہے. دنیا کی کوئی ایئر فورس اپنا فائٹر جہاز نہیں بناتی. اس وجہ سے ہماری کمٹمنٹ, یہ پرسویشن کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری دنیا کی ایئر فورسز سے. رائٹ. اچھا, یہ جو آپ نے آئی ایف کے چیف کی بات کی ہے, وہ کل ہم لوگوں نے ایون چلایا بھی تھا, 2 کلپس چلائے تھے. اس کے اندر سے ون واز کے HAL کے اوپر کنسرنز شو کیے تھے آئی ایف کے چیف نے, اینڈ ہی از بین ووکل اباؤٹ دیٹ. یو ویری رائٹ. تو احمد, اب یہ ہر بار کا ہربا بن چکا ہے. دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کا قصور, جنگ کے اندر ہارتے ہیں چائنا اور ٹرکی کا قصور, پاکستان کے ساتھ 2 اور ممالک تھے جی ان کا قصور, جہاز گرتا ہے امریکہ کا قصور. فور ہاؤ لانگ انڈیا دوسروں کے کندھوں کے اوپر رکھ کے ذمہ داریاں ڈالے گا اور اپنے کندھے سے ذمہ داریاں ہٹائے گا, انٹرنلی نہیں دیکھے گا کہ اپنی کیا کوتاہیاں ہیں؟ مودی کے بعد آنے کے بعد کتنی ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے, اس کی طرف کیوں نہیں دھیان جاتا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, اب آپ جیسے آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ابھی جب یہ کلپ پلے کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو GE404 انجن ہے اس سے ہمیں اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. اب سے چند سال پہلے یہ جو تیجس ہے اس میں یہ کاویری انجن اس کو امپلوائے کرنا چاہتے تھے, اور اس میں جب پرابلمز آئیں تو اس وقت یہ جو ایگزیکٹ بات اب GE404 کی کر رہے ہیں, اسی طرح کے ٹاک شوز انڈیا میں ہوئے تھے کاویری انجن کو لے کے کہ ہمیں وہ انجن نہیں چاہیے, ہمیں یہ GE404 چاہیے. سو یہ جو بلیم گیم کا آنسر ہے ان کے پاس, یہ جو ہر گراؤنڈ کے اوپر موجود ہر ڈبیکل یعنی جو پائلٹ کا وہاں پہ جو ہوا, جو حادثہ ہوا, نو ڈاؤٹ اٹس ٹریجک, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا سسٹمیٹک ایرر ہے جو کہ انڈین سوسائٹی جس پہ بہت زیادہ ووکل بھی رہی ہے. بالی ووڈ کی بہت بڑی فلم بنی تھی اسی کرپشن کے اوپر اور انہی سکینڈلز کے اوپر, جس میں جہازوں کے اندر پولیٹیکل کرپشن کی وجہ سے یا پیسوں کے لین دین کی وجہ سے سب سٹینڈرڈ چیزوں کو لے کے آیا جاتا ہے اور اس میں پھر پولیٹیکل نیریٹو کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے اور اس نیریٹو کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے پائلٹس کی اور دوسرے انسانوں کی زندگیوں کے اوپر, کہ جس کی وجہ سے یہ سارے نقصان ہوتے ہیں. انڈین سوسائٹی ہیز آلویز بین ویری ووکل, لیکن مودی کے آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو دبا دیا گیا. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر صرف بھارت ہے جو اپنی ملٹری ایکسرسائزز کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے, کہ ان کی سٹیٹمنٹ باقاعدہ چلتی ہیں, پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے, میرا نہیں خیال دنیا میں اور کوئی ملک ایسا ہے جس نے اپنی ویپن انڈسٹری کو پولیٹیسائز کیا ہو. بھارت نے کیا. یہ آتما نربھر بھارت جو تھا, یہ کانسیپٹ آف انڈیجنس بھارت, یہ سارے کا سارا ان کا بیسکلی پولیٹیکل نیریٹو ہے. اٹ از اے پارٹ آف دیئر پولیٹیکل کرنسی, اور جب پولیٹیکل کرنسی کو, ووٹوں کو آپ پرائیورٹائز کر دیں گے پروفیشنلزم کے اوپر, تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. اس کا سولوشن جو ہے, تب یہ چاہے پاکستان کو بلیم کریں, چاہے امریکہ کو کریں, چاہے ٹرکی کو کریں, یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے دشمن مزید بڑھا رہے ہیں. دے آر ری انفورسنگ دا فیلئرز جو انہوں نے آپریشن سندور کے بعد سے, یہ چین آف فیلئرز ہے جس کو یہ ری انفورس کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے رہیں. لیکن اس کا حل ایک ہی ہے جو کہ اب انڈیا جس سولوشن کی طرف جانے کے قابل نہیں رہا, وہ سولوشن یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ڈی پولیٹیسائز دیئر ویپن انڈسٹری اور یہ اپنے جو ان کے یہ جو ایئر کرافٹ پروگرامز ہیں. رائٹ. اچھا چشتی صاحب, اب آبویسلی کیونکہ آتما نربھر کی بات کی ہے احمد نے, اس کے ساتھ گھر واپسی والا کانسیپٹ, تو اس حوالے سے سکون سے تو بیٹھنے والا نہیں ہے انڈیا. ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ابھی بھی بھارت کے ساتھ جو ایک نئی سورٹ آف وار ہے اس کا ہے, موجود ہے. پچھلے دنوں ایکسرسائزز بھی ہو رہی تھی, نوٹمز پہ نوٹمز جاری ہو رہے تھے انڈیا کی طرف سے بھی اینڈ دین پاکستان کی طرف سے بھی. سو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آفٹر آپریشن جو بنیان مرصوص ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کی وکٹریز ہیں, اس کے بعد انڈیا کوئی اس طرح کی حماقت دوبارہ کائنیٹک ڈومین میں کرے گا؟ دیکھیے انیکا, ہماری انڈیا کے ساتھ ایک یونیک کیمسٹری یا کمبینیشن ہے. کمبینیشن یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً یہ جو خطہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ تقریباً 24% پاپولیشن ہے, اور یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جو آپس میں صرف 5% ٹریڈ کرتا ہے, اور کس کی وجہ سے نہیں کرتا اس میں کوئی زیادہ انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات, یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو پاپولیشن میں سب سے بڑا ملک ہے, اور پاکستان کی جو 6 گنا کم جس کی پاپولیشن ہے, جس کی ملٹری مائٹ کم ہے, جس کی اکانومی کہیں کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, لیکن الیکشن جیتتے وقت وہ سب سے زیادہ اینٹی پاکستان سلوگن بیچنا چاہتے ہیں,
1.4 बिलियन लोगों के दरमियान एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, उनमें खौफ पैदा करते हैं पाकिस्तान का कि और उसी की बुनियाद पर जीतते आए हैं। जबकि ऑपोजिट है, पाकिस्तान के अपने मसले बेदहा हो गए, लेकिन अपने कभी एंटी इंडिया स्लोगन करके यहां किसी ने इलेक्शन नहीं जीता होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है यहां पे। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अपने ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि वक्त आएगी हमारे जो भी मसले होंगे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन वहां हर ब्लेम का जो ट्रांसफर किया जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, कोई इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, इकोनॉमी, जो आप नाम दें वो हमने किया होता है। अब जब आप कह रही हैं कि अब वो कर सकता है मिस एडवेंचर, देखिए उनका जो उन्होंने बिहार में जो इलेक्शन जीता है 243 सीटों में से 203 जीत गए हैं, मैसिव विक्ट्री है। उसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन वही है कि एक वॉर मॉन्गरिंग, एक एटमॉस्फेरियर क्रिएट करना। 900 चैनल हैं, आप लगाकर देखें, आधे से ज्यादा चैनल आग बरसा रहे होते हैं हर वक्त और टिकर चला रहे होते हैं, ऑफेंसिव और एग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा किया जाता है उसके करने के लिए। आपने पूछा कि कर सकता है हिंदुस्तान या नहीं कर सकता, देखिए करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं और एक फिर आपने बाद में दिखानी होती है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। एक आपकी सलाहियत होती है जो आपने दिखानी होती है या जो बिल्ड करनी होती है पीस टाइम में, और एक आपने हौसला दिखाना होता है। जंग में उन्होंने सलाहियत तो अपनी दिखाई मई के 92 में, लेकिन हौसला फिर वहां पर आकर मसला पैदा हो गया। जब आप ये कर लेते हैं दो, जो मैंने कहा था कि बाय प्रोडक्ट होता है या मेन प्रोडक्ट जो आपने दिखाना होता है वो होता है वॉर ट्रॉफी दिखानी होती है, वॉर ऑब्जेक्टिव लोगों को दिखाने होते हैं कि हमने ये जंग की पाकिस्तान के, ये सबक सिखाया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, माफी मंगवा ली, तौबा करवाई, आइंदा पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ना आपको वॉर ट्रॉफी मिली, आपकी एफर्ट जाया गई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी इकोनॉमी, उसमें इतना बड़ा एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी करके सारा डीरेल कर दिया। तो लोग तो पूछते हैं फिर बाद में कि आपने ये फिर किया क्यों। अभी ऑपोजिशन देख ले पूछती है, पूरी दुनिया जहाजों की बातें कर रही है, आप ये भी कर रही थी, अब फ्रांस वाले भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं दुनिया के, प्रेसिडेंट ट्रंप को 50 दफा कर चुके हैं, लेकिन वो डिनाइल मोड में है। और मैं आखिरी बात इस पर जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी एयरफोर्स को कम से कम एक पॉलिटिकल लाइन टो नहीं करनी चाहिए। बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। उनके एयरफोर्स चीफ इतनी दफा कह चुके हैं कि अब दुनिया में कोई उनकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाता जब वो कहते हैं कि जी हमने इतने जहाज मारे, 10-12 मारे, शायद ट्रांसपोर्ट भी होगा, शायद कोई F-16 भी होगा। अब आप देखिए दुनिया में कौन उनकी बात मान रहा है। तो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है फोर्सेस के अंदर। हमारी एयरफोर्स का एक वेपन, एक बॉम्ब अकाउंटेड फॉर होता है। हम घर नहीं जा सकते जब तक बॉम्ब हम वो पूरा नहीं करते कि कितने % मेरी परफॉर्मेंस रही है और कितना सक्सेस रेट है मेरा। साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात 6 महीने गुजरने के बाद भी अभी 10-12 कहते हैं। साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की 10-12 जी कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि अभी इतने बड़ी एयरफोर्स है और उनके एयरफोर्स चीफ आते हैं 6 महीने बाद आकर कहते हैं 10-12 मारे थे जहाज। आई मीन ये हम बॉम्ब डैमेज असेसमेंट इसको कहते हैं। अगर कहीं बॉम्ब गिराए तो हमने अकाउंटेबल करना होता है अपने आप को भी और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। वो 6 महीने बाद अभी श्योर नहीं है कि हमारे कितने जहाज मारे, लेकिन दुनिया सारी बता रही है। तो ये डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है उनको ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करना चाहिए। अगर 3 महीने बाद कोई उठ के कहे मुझे रात को ख्वाब आया था कि हमने भी पाकिस्तान के जहाज मारे हैं या गिराए हैं, तो फिर कोई बात सुनेगा तो नहीं ना। लेकिन आपने ट्रेड की बात की है कि दिस रीजन, और दुनिया में रीजन्स डेवलप किया करते हैं। मुमालिक इंडिविजुअली डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जब रीजन्स कोऑपरेट करते हैं तो फिर डेवलपमेंट मेनी फोल्ड्स हो जाती है। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें या किसी और रीजन की बात करें। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आपने कहा 5% ट्रेड है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अहमद, अब जब पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन वाया प्रॉक्सी यानी अफगानिस्तान करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, तो अल्टीमेटली यहां स्मगलिंग जो हो रही थी, जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे थे वो, और हमारे यहां इंपोर्ट हो रही थी, इस सेंस में कि यहां भी बैठे हुए कुछ ऐसे सहूलतकार थे जो भारत के हाथों प्ले अराउंड हो रहे थे। तो वो जब हमने वो वाले रास्ते बंद कर दिए हैं तो अफगानिस्तान के आम अवाम के लिए एक बहुत बड़ा भौचाल खड़ा हो गया है। इट्स अ वेरी वेरी डायर सिचुएशन। उनके वहां पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं, मॉनेटरली बहुत ज्यादा जरिया माश नहीं है। सो अफगान तालिबान रजीम को इस बात का एज सच कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान के अंदर आप अगर एज एन इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट जो लीडरशिप क्वालिटीज और लीडरशिप रोल्स को या लीडरशिप मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं, आप अगर इनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट करें ना, अफगानिस्तान की इस वक्त जो अफगानिस्तान में काबुल रजीम है, वो जो मैं उसको कहता हूं कि 15 से 20 लोग, 15 से 20 गैंगस्टर दैट आर रूलिंग काबुल, उसकी अगर आप लीडरशिप स्टाइल को असेस करें और उसको आप कंपेयर करें तो उसका करीब तरीन कंपैरिजन आपको इंडिया में मिलेगा और उससे ज्यादा करीब तरीन आपको इसराइल में मिलेगा। ये जो 3 ममालिक हैं, इनका जो लीडरशिप स्टाइल है और इनकी जो मैकेनिज्म है, डायरेक्शन है, वो मैथमेटिकली एक दूसरे जैसी है।
جس طرح ابھی ہم نے بھارت کا ذکر کیا سارا کہ کس طریقے سے پولیٹیسائز کر دی ہے ہر چیز کو، افغانستان میں بھی اسی فارم میں چیزیں ہو رہی ہیں. افغانستان کے اندر اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ بالکل بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے افغانستان کی عوام کو. ان کے ساتھ اسی وجہ سے ایک لفظ لگتا ہے انٹرم افغان گورنمنٹ، کیونکہ یہ دوحہ اگریمنٹ میں ایک معاہدہ کر کے آئے کہ ہم افغانستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دیر آر چانسز آف سول وار، اور ہم پہلے اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں، اس کے بعد وی ول کریٹ این انکلوسو گورنمنٹ جو افغانستان کی ریپرزینٹیو ہوگی. اب بات یہ ہے کہ وہ جو کیوس اور انارکی جس کی وجہ سے یہ لوگ انٹرم افغان گورنمنٹ بنی، جان بوجھ کے ان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے اس کیوس اور انارکی کو ختم کیا جائے. اسی وجہ سے جو چیز ان کے اقتدار کو گارنٹی کرتی ہے وہ ہے پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز انسائیڈ افغانستان، جس کو یہ ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں دوسرے ممالک کے اوپر اور اندر بھی اپنے دشمنوں کو چپ کروانے کے لیے. سو افغان طالبان کی جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، افغان طالبان کے اندر بھی ایون یہ جو 20-25 اوپر بیٹھے، ان کے علاوہ نیچے لائن لگی ہوا ہے کہ نیم دا لیڈرز آف افغان طالبان کی جو قیادت ہے جو کہ کہتی ہے کہ آپ پاکستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، پاکستان سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، لیکن یہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے اقتدار ضروری ہے. افغانستان کی عوام کا انٹرسٹ پاکستان، دیر آر پروونسز انسائیڈ افغانستان جہاں پہ کرنسی پاکستان کی چلتی ہے، یہ ٹریڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان کو کوئی ہلکی پھلکی بیماری بھی ہو جائے تو علاج کرانے یا پشاور آتے ہوتے تھے یا اسلام آباد آتے ہوتے تھے ہمارے ہاسپٹل. میں نے خود دیکھا وزیرستان میں یو اے ای اور پاکستان کی جو کولیبوریشن سے ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اس کے اندر زیادہ تر افغانی ہوتے تھے. میرا وانا کا جب وزٹ تھا، سو ہم لوگ تو یہاں پرووائڈ کر رہے تھے وہ سچویشن، بٹ ان کو اگر ہم لوگوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اگر بارڈر بند کیا ہے تو ان کی ایگو پہ کیوں بات آ گئی؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو اسیس ایز ویل. احمد، تھینک یو ویری مچ. احمد حسن العربی صاحب بہت شکریہ. ایئر کوموڈور خالد چشتی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا سیاست کی بات بھی کر لیتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن ہے نہیں، پارلیمنٹ کیسے پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ، لیکن اب جو لیڈر آف اپوزیشن کا نام آیا پی ٹی آئی سے وہ حکومت کو قبول نہیں ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانچ والے ذرا سیکورٹی سچویشن، لیکن ہماری سیاست کی صورتحال بھی یہ ہے کہ 27 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس کے اندر 28ویں ترمیم کے اوپر باقاعدہ گفتگو سٹارٹ ہوگی، اور اس گفتگو کے اندر کیا پھر رزلٹ نکلتا ہے، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نجکاری کے معاملے کے اوپر تو پی ایم ایل این نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے، لیکن ایک اور چیز رکاوٹ ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایوان ابھی تک مکمل اس سینس میں نہیں ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے. اور لیڈر آف اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، بٹ دا گورنمنٹ از ناٹ ریڈی فار دیٹ. شوکت یوسفزئی صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے علاوہ اور کسی کو ریفر کر دیں، آپ لوگ کسی اور کو ریفر کرنے کو تیار ہوں گے، کنسیڈرنگ کہ ابھی تک جو آپ لوگوں کی طرف سے سٹانس ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے بس دس از اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا غیر سنجیدہ حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ملک کتنی مشکل میں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، اس سے بڑی بڑی مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی. دیکھیں نا، سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت لازمی ہے اس ملک کے لیے، لیکن کہیں پہ ایسا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑ رہے جس سے سیاسی استحکام بن سکتا ہے. بس ہر وقت ان کے وزراء صاحبان اور ایسے دھڑلے سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر انارکی پھیلانے میں ان کا بڑا رول ہے. آپ دیکھیں کہ جب سہیل افریدی کو نامزد کیا جاتا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیوں مطلب اس طرح کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی جی، کیوں نہیں ہو رہی ہے. I understand what you're saying, لیکن لمحہ تو آپ لوگ بھی کوئی ضائع نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں، ہم تو اپوزیشن ہے نا، گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول بنائے، لیکن جب دیوار سے لگانا ہے آپ نے ماحول بگاڑے تو ہم تو مطلب آپ لوگوں نے تو مل کر لیجسلیشن کرنی ہے نا، اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، دے ہیو ٹو ورک ہینڈ ان ہینڈ. ہم تو جو ظلم حکومت کر رہی ہے اس کا اپنا دفاع کرنے کے لیے بات کرتے ہیں نا. اچھا، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے علاوہ لگایا جا رہا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص پی میں نہیں ہے؟ میں اسی پہ آتا ہوں جی. نہیں، میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں، یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا اپوزیشن کا کام ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کس کو ہونا ہے. اب یہ بڑی زیادتی ہے. محمود خان اچکزئی ایک سینئر پالیٹیشین ہے، پارلیمنٹیرین ہے،
اور ان کو روکنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اسموتھلی پاکستان چلے، اس کا سسٹم چلے، سیاسی استحکام آئے. دیکھیں ابھی تک کی کتنی باتیں چھپاتے رہے، بس ہر وقت یہی کہتے رہے کہ جی ملک بالکل درست سمت میں چل رہا ہے، معیشت درست ہو رہی ہے، لیکن IMF کا جو وہ تھی اس کو چھپا کے رکھا گیا. اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو 5 کھرب کے غبن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایمبیزلمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ پیسے کہاں چلا گیا؟ چلے اور یہ جو آپ نے 2 الزام لگائے شوکت یوسف صاحب. موجودہ حکومت نے 40,000 ارب تک جو قرضہ لیا ہے، یہ پیسہ کہاں چلے گیا؟ کتنے صوبوں کو دیا گیا جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 28ویں ترمیم لا رہے ہیں اور یہ خدشات ظاہر کے جی صوبوں کے تو یہ پیسے کس صوبے کو ملے ہیں؟ شوکت یوسف صاحب یہ ذرا 2-3 چیزیں سینیٹر افنان اللہ خان صاحب. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی آپ نے موقع نہیں جانے دیا جب سے پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر گورنمنٹ بنی ہے، آپ کی وفاق میں بنی ہے. یو آر جسٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے چانس، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگائے جائیں. ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو بن گئے ہیں، اب لیڈر آف اپوزیشن کی نامینیشن ہو گئی ہے، ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے میں آپ لوگوں کو کیا قباحت ہے؟ مطلب کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی از ناٹ اے گڈ آپشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے کہ ہم انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کو بات چیت کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. اس حد تک کہ 2014 میں میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر بھی گئے، مگر اس وقت جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میری بس بنی گالہ کی روڈ بنا دیں تو باقی سارا معاملہ ٹھیک ہے. تو ہم نے ایون جب یہ حکومت میں تھے تو ہم نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی اس وقت کہ یہ اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی میں بات کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حکومت آئی پھر ہم نے ان کو آفر کی، مگر یہ 9 مئی میں یقین رکھتے ہیں، یہ 26 نومبر میں یقین رکھتے ہیں، یہ آگ لگانے میں، جلاؤ گھیراؤ کرنے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں، لوگوں کو پھانسیاں لگانے میں، لوگوں کے گردن میں رسا ڈال کے ان کو کھینچ کے نکالنے میں یقین رکھتے ہیں. کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ یہ والے کام ماضی میں بڑی کامیابی سے لوگوں کی گردن میں رسا ڈال. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ 2014 کے دھرنے میں کہ وزیر اعظم کی گردن میں رسا ڈالو اور اسے کھینچ کے باہر نکالو. آپ لوگوں نے بھی کہا تھا زرداری صاحب کے بارے میں، مطلب یہ باتیں تو سیاسی ہے نا. نہیں بات یہ نہیں، آپ کو پیٹ چاک کرنے والی بات یاد ہے؟ آپ ایک دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ایک 20 سال پرانی بات نکال کے اس کو آپ ہمیشہ کے لیے آپ یہ کر دیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بات نہیں ہو سکتی. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ 20 سال والی بات نہیں ہم نے کرنی لیکن 4 سال والی ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ؟ یو ڈیسائیڈ ان اے وے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا میرٹ کیا ہے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے جی اس ٹائم. بھائی بات یہ ہے کہ PTI نے یہ والی بات کی ہے کہ نہیں کی جو میں نے بات کی. سینیٹر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب سے کیا پرابلم ہے؟ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن میں کسی زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھے نا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ PTI کو چاہیے یہ کہ یہ بات چیت سے معاملات کو ہمارے ساتھ لے کے چلے. ہم جو بھی معاملات ہیں ان کے لیڈر آف اپوزیشن والے معاملات کو، لیڈر آف اپوزیشن والے معاملات نہیں، لیکن وہ بات چیت سے ہوتا ہے نا. ہم نے انہوں نے کہا جی جنید اکبر کو لگا دیں، ہم نے لگا دیا، انہوں نے 6 مہینے بعد پھر استعفیٰ دے دیا. مطلب تماشا لگایا ہوا ہے نا. نہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ بھی ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن پھر اس طرح ملک نہیں چلتے نا کہ آپ نے لگا دیا اس کے 6 مہینے بعد. اپوزیشن بھی ان کی مرضی سے چلے. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات چلیں. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہم نے ایک ان کا بندہ لگایا، وہ اچھا کام کر رہا ہے تو 6 مہینے بعد استعفیٰ دے کے ابھی تک وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ان افیکٹو ہے ایز وی اسپیک. حالانکہ اس کی بڑی ضروری ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو PTI کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس کے اوپر بڑا اس طرح کی اگر یہ اپوزیشن کرنی ہے تو پھر مجھے آپ بتا دینا کہ وہ کیا اپوزیشن ہے. نہیں، لیکن آپ لوگوں کو محمود خان اچکزئی صاحب کی ذات سے کیا پرابلم ہے یہ بتا دینا. ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں ان کی ذات سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں PTI کی کنڈکٹ سے پرابلم ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تو اگر PTI کے کسی شخص کو بھی لگا دیتی آپ کو اس سے بھی پرابلم ہوتی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ اگر بات چیت ہم سے کریں تو صرف وہ شخص سے پرابلم ہے جو آپ کو قبول نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بات چیت سے معاملات آگے چلائے جا سکتے ہیں. اگر یہ ہم سے بات چیت کریں تو ہم ضرور کوئی ایسے معاملے کو لے آئیں گے جہاں پہ ہو جائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، الیکشن کمیشنر کو چینج کرنا تھا، وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوتا ہے، وہ ہوئی نہیں میٹنگ کیونکہ یہ ان کا بہیویئر اس طرح کا ہے. اب وہ اپوزیشن لیڈر لگانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں. تو پھر یہی ہوگا نا. مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم نے ان کی بات مانی, انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے, ہم نے انہوں نے پہلے آپ کی بات نہیں مانی, اب آپ نہیں مانیں گے. نہیں, یہ ان کا کنڈکٹ ہے, اگر اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سے کنڈکٹ, وہ مجھے ذرا لسٹ بتا دیں تاکہ میں شوکت یوسف صاحب کی طرف لے کر جاؤں. یہ کنڈکٹ صحیح کریں. کنڈکٹ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ویسے یہ کہتے ہیں ہم ملک میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں اور بڑے یہ جمہوری ہیں آئین اور قانون, لیکن ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو بھائی پھر اگر آپ نے مطلب کہ یہ اگر آپ کا کنڈکٹ ہے تو پھر آپ کر لیں جو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کرنا. اچھا شوکت یوسف صاحب, آپ لوگ پہلے ان سے بات کرنے کو تیار ہیں ابھی, یا وہ بھی ابھی بھی نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر سیاسی جماعت ہو, ان کو بھی تھوڑا سا ایشو ہے نا کہ ہم سے بات نہیں کر رہے, دوسروں سے بات کرنے کو تیار ہے. میں افنان صاحب سے کافی پروگراموں میں ان کے ساتھ آتا رہا ہوں, لیکن پہلی دفعہ ان کے جو دلائل ہیں نا وہ دلائل نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ صرف ان کی مجبوری ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. ورنہ دیکھیں اس بات پہ وہ بھی مسکرا رہے ہیں. میں پوچھوں گی یوسف صاحب کی کیونکہ ان کی مرضی سے تو اپوزیشن نہیں چل سکتی نا. آپ کی شکل کی تعریف کی. نہیں میں دیکھیں محمود خان اچکزئی کے آنے سے سیاست بہتر ہوگی, میرے خیال سے جمہوریت مستحکم ہوگی, کیونکہ اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی. اس وقت تو اپوزیشن کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں 27ویں ترمیم, آپ لوگوں کو جو نمائندگی ملی تھی آپ لوگوں نے کنویں کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. شوکت یوسف صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, سچ این امپورٹنٹ کمیٹی. میں مانتا ہوں بالکل, اور لیکن دیکھیں جب ایک پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے نا, جب حکومت ان کے ساتھ, دیکھیں ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا, حکومت کہاں پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے یا ان کی لیڈرشپ کو یا ان کے ورکرز پہ جو ظلم زیادتی کر رہی ہے. میں مانتی ہوں, چلے میں کہتی ہوں چلے مان لیتے ہیں, فور سیکنڈ آپ کی بات مان لیتے ہیں. شوکت یوسف صاحب, آپ لوگوں کے اوپر بڑا مسئلہ ہو گیا, زیادتی ہو گئی, حکومت چاہتی نہیں ہے آپ لوگ, لیکن وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے بات کریں. وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن سے آپ سے کہا کہ بات کریں, گفتگو کریں, تو گفتگو کر لینا. دیکھیں اگر یہ 8ویں 28ویں ترمیم میں یہ بات شامل کر لینا کہ جب تک اپوزیشن ہمارے سے بات نہیں کرے گی ہم اپوزیشن لیڈر نہیں نامزد کریں گے. سائن تو اس پہ آپ نے ویسے بھی نہیں کرنا, تو وہ جو مرضی ایڈ کریں. آئین تو دیکھیں, آئین میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں نا. آئین میں تو یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا امیدوار نامزد کرے گا اور وہ جو ہمارا اسپیکر ہے وہ اس کو اناؤنس کرے گا, سمپل سی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری شرائط پہ ایسا بندہ آئے جو ہماری شرائط پہ چلے, ایسا تو وہ پھر اپوزیشن نہیں رہتی ہے نا. جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کا حال کر دیا, جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کا حال کر دیا, اب یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایسے ہی ہو جو ہم کہیں اس طرح. آپ باقی ساروں کو چھوڑیں, لیکن آپ لوگوں کی معاملے کے اندر نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. آپ لوگوں نے اپنے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ویسے. بس دیکھیں ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں نا, ہم ہمارے آپ دفاع کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے دفاع کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں نہیں عوام, دیکھیں الیکشن تو جب بھی ہوگا ووٹ عمران خان کا ہے, یہ جو بھی کر لیں. کتنے دن اکانومسٹ کراچی میں کسی اور انہوں نے بڑے اچھال کی بات کی, اچھال کے بات کی کہ جی دیکھو دی اکانومسٹ نے کیا لکھا ہے, یہ جریدے نے کیا لکھا ہے, وہ ساری باتیں کوئی ایک ووٹ یہ نہیں کم کر سکے. اب یہ دیکھیں, اب جو یہ آئی ایم ایف کا جو خبر آئی ہے کہ جی انہوں نے یہ بدعنوانی ہو رہی ہے, اس پہ کوئی وزیر نہیں بول رہا ہے نا. میں جواب دے رہی ہوں, دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. سینڈر صاحب اس کا جواب دے دیں ذرا. جواب یہ ہے کہ جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس وقت کرپشن پرسپشن انڈیکس 140ویں نمبر پہ تھا, جس کو 2018 میں جب ہماری حکومت گئی تو 116 نمبر پہ آ چکا تھا. پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور تبدیلی آ گئی ملک میں تو یہ 4 سال میں اس کو 136ویں نمبر پہ لے گئے کرپشن کے انڈیکس, یعنی بڑھا دی دوبارہ سے. تو یہ جو آج ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد, آپ اوپر لے کے گئے ہیں نیچے لے کے گئے ہیں, آپ 2013 کو بات کریں, آپ کی بات بھی میں تو پوری, میں آپ کو 2023 تک 142 نمبر پہ آپ نے کنفرم کیا شوکت یوسف صاحب 2023-22 کی بات میرے خیال سے 40 سے اوپر ہی ہے. اچھا جی نہیں 140 سے اوپر نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ چیک کر لیں بے شک. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ 116 نمبر بھی تو ہم ہی لے کے گئے تھے نا, اور آپ لوگ جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکے. اور جو یہ جو کرپشن کی جو رپورٹ آئی ہے یہ خالی وفاق کی نہیں ہے, یہ صوبوں کی بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہے. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر, یہ سسٹمیٹک جو پورا ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر جو مسائل ہے اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ خیر پختونخوا میں کرپشن نہیں ہو رہی, وہاں پہ بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. بات یہ ہے اچھا یہ فیب 2023 کی رپورٹ کے مطابق 135 نمبر پہ, تو کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, 136 135 ایک ہی بات, کچھ نہیں ہے, ایک بلکہ کم ہوا ہے, لیکن اسی کے قریب ہے, ایک کے اوپر. لیکن 116 تو سب سے اچھا تھا نا. وہ
तो आप 116 तो बेस्ट है ना, 12 साल पहले की क्या 2000 मूव ऑन करें ना, नहीं क्यों मूव ऑन करें? आप मुझे बता दें कि क्या 116 अच्छा नहीं था? मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, क्या करें और जबरदस्त 12 साल पहले की चीज के ऊपर उठ के ताकत, लेकिन ये एक्नॉलेज करें ना आपके जिस मुल्क में एक्नॉलेज करें कि जिसने करप्शन। पहले आप क्वेश्चन से पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन का हक तो मुझे दे दें, एक ही तो हक है हमारे पास सारा, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे पहले वो बदनवानी वाला सवाल का जवाब दे दें सेनेटर साहब। कौन सी बदनवानी? वो IMF वाली अभी रिपोर्ट आई है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि देखें उसके अंदर जो रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखें तो वो तो तमाम पूरे मुल्क की तमाम इदारे, तमाम सूबे, सबको मिला के उन्होंने कहा कि इतनी 2 साल के अंदर, 1 साल में भी नहीं है। और ये मैं कभी भी हमने क्लेम नहीं किया कि करप्शन इस मुल्क से खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसको कम से कम करें। गॉट इट। चलिए, इसी के साथ टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेट। कुछ यूसुफ सही साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट लेना चाह रही थी लेकिन टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफ सही साहब। इंशाल्लाह इस डिस्कशन को भी किसी और दिन भी कंटिन्यू करेंगे, बट इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब मौजूद है, रेफरेंडम करा रहे हैं सिख वाला और खालिस्तान वाला, देखते हैं क्या कहते हैं वो आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जरूरी है, और भारत अपनी तमाम की तमाम कमजोरियों को छुपाना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारी आजादी की इस टाइम पर भी मूवमेंट्स जारी हैं, और एक मूवमेंट खालिस्तान के हवाले से 6 फॉर जस्टिस कल कनाडा की फॉर्मल अप्रूवल के साथ बाकायदा तौर पर रेफरेंडम कराने लगे हैं, और उस रेफरेंडम का जो रिजल्ट होगा, कल ऑटवा में ये रेफरेंडम होगा और सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा, और ये जो रेफरेंडम है ये बताएगा कि आखिर वो, स्पेशली वो सिख बरादरी जिनको किसी जमाने में इंडिया से बड़े ही बेदर्दी से निकाला गया था, वो चाहती क्या है? वो अपने इलाकों में वापस जाना चाहती है, और उन इलाकों को क्या इंडिया कहलाना चाहती है या नहीं कहलाना चाहती? 6 फॉर जस्टिस के सरबराह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, जिनको अंग्रेजी या पंजाबी समझे तो मैं अपनी नाकिस पंजाबी के अंदर उनसे सवाल करूंगी। तो पहले मैं आपसे पेशगी माजरत नाजरीन से जो है वो दरकार है आप लोगों से। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया तुसी ज्वाइन कीता। इंडिया कहता है कि तुसी करदे रहो रेफरेंडम, की फर्क पैना सांतु? जी भैन, सब तो पहला थानू ते ARY वेखण वाले मेरे पूरे पाकिस्तान दे आवाम नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, सवाल कहता इंडिया भी रेफरेंडम करते रहो, ते फिर सवाल उन्होंने ये पूछना चाहिए है कि तुसी फिर बाहर अपनियां डेथ स्क्वाड्स भेज के साडा हरदीप सिंह मेजर शहीद क्यों कीता? मैनू मारन दी लगातार फिर कोशिश क्यों की जा रही है? साडे यूके दे कोआर्डीनेटर परमजीत सिंह पम्मा नू मारन दी कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों बाहर जेड़े खालिस्तान दी आवाज चुकदे है सिर्फ वोटां दे नाल, ओनू फिर गोलियां दे नाल मारन दे लई राह दे एजेंट क्यों भेजे जा रहे हैं, जे सिर्फ इस चीज दा फर्क नहीं पैंदा? ਇਹ सवाल नरेंद्र मोदी ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੈ, और ਇਹ सवाल ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ सवाल ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, यूके ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, G20 ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ G20 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਹਜੀ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਸਕੁਐਡਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ,
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ RCMP ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਇਮੀਨੈਂਟ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਸਕੁਐਡ ਮੈਂਬਰ, ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਟੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਟਵਾ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 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 ਤੇ ਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਕਿਲ ਮੋਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ US ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 62 ਟਾਈਮਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 62 ਵਾਰਾਂ 62 ਟਾਈਮਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 100 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ। तो तुसी कश्मीर की बात की सी इन द बिगिनिंग, कश्मीर च ऑब्वियसली आर्टिकल 35A 370 दी एब्रोगेशन करके ओदे ते कब्जा करने की कोशिश की है इंडिया ने। जो जड़ा इलाका खालिस्तान तुसी बनाना चाहते हो वो ते बाकायदा कानूनी तौर ते इंडिया दा इलाका है, उन्होंने किस तरह छड्डणगे? एक मुल्क, एक कंट्री जो कि कश्मीर को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। देखो, ये हिंदुस्तान नू पंजाब छड्डना पैना, जां ते ओ फिर वोटां दे नाल छड्डणगे ते जां फिर ओ पूरा हिंदुस्तान जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਯੂਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 11 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ दुनिया तो तबाह किया जाएगा। राइट, गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इन द प्रोग्राम। इसी के साथ शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। कल ये रेफरेंडम है, अगर कल ये रेफरेंडम एक दफा दोबारा इंडिया के मुंह पे तमाचा बनकर लगता है तो ये जो जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब भी कह रहे थे, वहां का एक सिख का वोट सैकड़ों सिखों के वोट को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया के अंदर मौजूद है, जिनके साथ अभी भी जुल्म हो रहा है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। विल सी यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।